الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہودی ہرگز نہیں راضی ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، جب تک کہ آپ ان کے خود ساختہ اور عصبیت زدہ مذہب کو نہ مان لیں۔ آپ فرما دیں ہدایت تو یقیناً وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 120 120 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے یہود و نصارہ کے حوالہ سے ایک بات ارشاد فرمائی، اور اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب فرمایا۔ اب یہ ایک فیصلہ کن آپ سنتے آ رہے ہیں، مسلسل ہماری جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے یہود و نصارہ کے ہمارے دین کے حوالہ سے بات۔ اب یہ ایک فیصلہ کن موڑ پر اس آیہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے بیان فرمایا اور پیغام بھجوایا، اور قرآن کا حصہ ہے اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے یہ ایک پیغام ہے، اور اس پہ کمال کے الفاظ ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، براہ راست الفاظ، یہ براہ راست کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ ہم جتنے بھی ہو جائیں، ساری کائنات کے مہربان لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان تو نہیں ہو سکتے۔ یہ طے ہے، جو شفقت، جو محبت، جو مروت، جو لحاظ اور جو برداشت اور جو درگزر کا پہلو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے، وہ دنیا میں کسی کے دل میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ تو طے ہے، یہ بڑی واضح ہے۔ اب جب انہوں نے کس قدر ان کے ساتھ مروت کا پہلو اختیار کیا ہوگا، کس انداز پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، اللہ کے نبی نے معاف کرنے کا پہلو اختیار کیا ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو جب ان سے راضی نہیں ہوئے تو ان کے ماننے والوں سے کبھی راضی ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ اب یہ باتیں میں قرآن کی اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک بڑا فساد ہے امت میں، ایک بہت گمراہ کن نظریات ہیں امت میں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلسل، اور تصور یہ دیا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے یہ والی باتیں صرف مولوی کرتے ہیں اور مولویوں کی باتیں ہیں۔
ایسا ہی ہے نا جی. میں نے کئی بار سنا ہے, تو آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہتے ہیں نا جی یہ مولویوں کی باتیں, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب بتائیے, جو اسلام قرآن والا ہے وہ تو یہی ہے, اب ان کا پتہ نہیں کون سا اسلام ہے, ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے, آپ کے سامنے ہے, اور قرآن کے الفاظ ہیں, اور اللہ نے اپنے محبوب سے یہ براہ راست فرما دیا. تو ظاہر ہے ہم تو اس چیز کا کبھی نہیں کرتے, اور اگر ہم لوگوں کی باتیں سن کر ہم اگر دین بیان کریں تو ہم کبھی ایک دن بھی سچی بات نہ یہاں کر سکیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کسی کو وہ بات اچھی لگے یا کسی کو بری لگے, ہم اس سے بالکل اس کی پرواہ کچھ ذرہ برابر بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں نہیں کرتا. میرے سامنے پیش نظر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے, بس, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے جب اس کے سوا کچھ اور سامنے آیا تو اسی روز سے کم از کم اس مسئلے پہ نہیں ہوگا. یہ میں نے اپنے اللہ رسول سے وعدہ کیا. اور یہی عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, یہی ہوا. اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو یہ کسی کا خیال ہی نہیں رکھتے. اور اس پر کئی پھر آپ کو لالچ بھی دیے کہ نعوذ باللہ, انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیغام رساں کس کے ہیں, میرے اللہ کے ہیں. اور یہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے اس مسئلے کی. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے, سب سے بڑی آزمائش ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے, یہودی اور عیسائی. کب راضی ہوں گے, کس وقت راضی ہوں گے؟ قرآن نے فرمایا حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی اس خود ساختہ جو ان کی ملت ہے, ان کی قومیت ہے اور ان کے مذہب کے نظریات ہیں, آپ ان کے پیروکار بن جائے. ہاں آپ کہیں میں نعوذ باللہ یہودی ہو تمہارے مذہب پہ ہوں, عیسائی ہو تمہارے مذہب پہ ہوں, تم جو کہو گے میں وہ کرتا ہوں. فرمایا پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر تم سے یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اب ان کو راضی کرنے کے پیچھے لگے رہنا اور اپنی اصل کو بھی چھوڑ بیٹھنا, اور راضی پھر بھی یہ نہ ہوں. وہ مقولہ مشہور ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج ہمارا حال وہی والا ہے. نہ وہ راضی ہو سکے ہم سے جو کہ نہ ہونے ہیں, قرآن نے کہا ہے, اور نہ ہم اپنی اصل کو سنبھال پائے. اور وہ ہماری اصل کیا ہے؟ یہ قرآن ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے باہر کچھ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا قل, اے محبوب فرما دیجئے, ان ھدی اللہ ھو الھدی, بے شک ہدایت وہی ہے جو میرے اللہ کی ہدایت ہے. اس کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ نہیں. نہ یہودیوں کے پاس اب کوئی ہدایت کا راستہ ہے, نہ عیسائیوں کے پاس ہدایت کا کوئی راستہ ہے. ہدایت کا راستہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ نے اب دنیا میں کس کو اپنا نمائندہ منتخب کر کے بھیجا؟ جو فائنلائز ہیں وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اب وہی دین ہے جو دین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں. آگے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب یہ دو باتیں بتانے کے بعد کہ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے. راضی ہوں گے تب جب آپ ان کے مذہب کو مان لیں, جب ان کے مذہب پہ آ جائیں گے تو پھر راضی ہوں گے. اس کے علاوہ آپ سے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بات فرما دی
کہ ان کے مذہب کو کبھی قبول مت کرنا، کیونکہ ان سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور وہی درست ہے۔ اور اب اللہ کی ہدایت کا عملی نمونہ جو ہے دنیا میں، وہ تمہیں صرف اور صرف اسلام میں، دین میں ملے گا، وہی دین جو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تیسری بات فرمائی، اگر خدا نخواستہ کسی نے ان کی ان خواہشات کی اتباع کر لی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کر لی اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق چل پڑا، اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس علم آ گیا، اب علم آ گیا نا پہلے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ اب علم ہم سب کے پاس آ گیا کہ یہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کے مذہب میں نہ آ جائیں۔ اب یہ علم آ گیا، فرمایا اگر علم آنے کے بعد تم ان کی اتباع کرو گے تو پھر یاد رکھو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے تمہارا پھر نہ کوئی حمایتی اور دوست ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ پھر اللہ نے تم سے اپنی مدد بھی واپس لے لے گا، اللہ اپنی حمایت بھی تم سے واپس لے لے گا۔ وہ جو حمایت تم پر اتارتا ہے ہر موقع پر، پہلی جنگ ہوئی، پہلا غزوہ ہوا اسلام اور کفر کا، اس وقت اللہ نے اپنی حمایت اور نصرت اللہ نے اتاری، تعداد میں تھوڑے کم، ہر چیز میں کم۔ اللہ نے فرمایا چونکہ تم ان کی پیروی نہیں کر رہے ہو، ان کے خلاف ہو، اس لیے اب ان کے مقابلے میں اب سچے دین کی مدد کے لیے میں اپنی نصرت عطا کروں گا، اور اس نے عطا کی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ تھوڑے لوگ زیادہ پر غالب آئے، لیکن بدر میں کم لوگ، قرآن میں کہتا ہے ہاں جی، ہر چیز میں تھوڑے، ہتھیار میں، سواریوں میں، گھوڑوں میں، افرادی قوت میں، ہر لحاظ سے۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے تحقیق تمہاری مدد کی غزوہ بدر میں جب تم ہارنے والے تھے اور تم کم تھے، اس کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد کر کے یہ بتایا کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے نا اور دین اسلام پر قائم رہو گے، تم تھوڑے بھی ہوگے، تمہاری مدد کو فرشتے قطار اندر قطار آسمانوں سے نازل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار گردوں سے۔ کہتے ہیں فضائے بدر تو پیدا کر، آج بھی اگر تجھ میں فضائے بدر ہے، علامہ کہتے ہیں، تو آج بھی آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار تیری مدد کو آئیں گے، لیکن فضائے بدر ہی نہ ہو، فضائے بدر ہی نہ ہو تو پھر فرشتے تو نہیں آئیں گے نا۔ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو آج بھی واقعی آج بھی آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس ٹریک پر چل پڑے جس ٹریک پر ہم نے بدقسمتی سے اپنی نسل نو کو لگا دیا، اور ہم نے ان کے ذہنوں میں ایک یہ چیز ڈال دی کہ تم ان کے بغیر کچھ نہیں ہو، تم ان کے بغیر کچھ نہیں ہو، اور یہ بات ہم نے ذہنوں میں ڈال دی، ہم نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے، تو اس کے بعد پھر ایسا ہی مسلمان پیدا ہوگا جیسا آج کل پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اولادوں کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ یہ قرآن کوئی ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب تصور ہے
ہم کہتے ہیں جی قرآن صرف وہی سیکھے جس نے مسجد میں مولوی بننا، قرآن وہی سیکھے، وہی پڑھے، وہی ترجمہ پڑھے جس نے مسئلے بتانے۔ کہیں قرآن حدیث میں یہ بات آئی ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں پڑھی۔ اتنے عرصے سے پڑھتے پڑھتے مجھے تو کہیں یہ بات نہیں نظر آئی کہ قرآن و حدیث اور دین وہ سیکھے جس نے جماعت کروانی یا جس نے مولوی صاحب بننا، امام صاحب بننا۔ میں نے تو کہیں نہیں پڑھی، نہ آج تک کبھی کسی سے سنی ہے۔ ہمارے یہاں یہی تصور ہے نا جی، اور یہ پڑھا انہوں نے کہ جی مولوی بننا۔ استغفر اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن کا سیکھنا سب پہ فرض قرار نہیں دیا؟ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ علماء کرام کے لیے آئی ہے یا مسلمانوں اور انسانوں کے لیے آئی ہے؟ ہاں جی، ہاں یار یہ تو طے کر لینا جی یہ صرف علماء کرام کے لیے آئی، تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی کہنا چھوڑ دیں گے۔ جب قرآن یہ آیا ہی کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے، اب پوری نسل انسانی کے لیے ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں ہم اس کو نہیں سیکھتے؟ جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے ہی نہیں، جب ہمارے علم ہی نہیں ہوں گی، تو پھر ہم ایسے ہی کریں گے۔ اب ہمیں علماء کرام کی باتیں بڑی چبھتی بھی ہیں اور ہمیں عجیب بھی اس لیے لگتی ہیں کہ ہم نے وہ پڑھی نہیں ہے، ہم نے وہ سیکھی نہیں ہے۔ اگر یہ پڑھی اور سیکھی ہوں تو ہمیں لگے کہ واقعی ظاہر بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی قرآن کی بات ہے، میں نے بھی یہی پڑھا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے یہ پیغام آگے پھیلایا کریں، پہنچایا کریں، یہ معروضات جہاں جہاں تک ہو پہنچائیں کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں۔ اور یہ جو صرف ناظرے والا چکر اور ایک دفعہ جی میں نے پڑھ لیا، یہ دفعہ قرآن میرے بچے نے پڑھ لیا، قاری صاحب لگوائے ہوئے تو قاری صاحب نے پڑھ لیا، تو بھائی وہ صرف ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے کہ یہ اس کو پڑھنا کیسے، اس کو کیا کہتا ہے وہ تو سیکھو۔ قاری صاحب لگوائے ہوئے جی آپ نے 500,000 روپے ہیں، 500,000 والے جو پھر وہ تمہارا حشر بھی بچے کا بھی یہی کرے گا، ہاں جی، اس کو خود ہی نہیں آتا تو تمہارے بچے کو کیا ترجمہ بتائے گا۔ ہم دیتے ہیں جی قاری صاحب کو 1500 2000 دیتے ہیں، 2000 میں ٹیوشن پڑھائی جاتی کسی پہ، وہ کہہ دے کہ پہلی کلاس کی بھی کو پڑھاتا ہے، تو پھر آپ کا بچہ بھی اتنا ہی پڑھے گا جتنا آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس کے لیے کوشش کریں، خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی کروائیں۔ اور یہ میں بات واضح کر دوں، یہ طے ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا، اللہ اسی قوم کو بلند کرتا ہے جو قرآن سیکھتی ہے، اور فرمایا جو نہیں سیکھتی ہم اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے واضح، اور اس پہ کئی حدیثیں امام بخاری لائے ہیں قرآن پاک کے چیپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی بلند کرتا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو میں عربی خطبے میں ہر جمعہ پہ یہ حدیث میں لازمی پڑھتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ ہماری اس پہ توجہ ہی نہیں ہے، ہمارا اس پہ خیال ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، روزانہ ہم بیٹھتے ہیں، قرآن سیکھنے سکھانے کا ہی ہے نا، ہمارے لیے اس کے لیے وقت ہی نہیں، ہمارے لیے اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ کم از کم یہ علاقہ تو نہیں نا کہہ سکتا جی وہ میں غریب ہوں جی پیسے نہیں پے کر سکتا، یا جی اب کیا کروں مجھے موقع نہیں ملا قرآن سیکھنے کا، یہ پورا علاقہ تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ترتیب سے میں کلاس پڑھا رہا ہوں، یہ خطبہ آواز تقریر اس طرح کی تو ہوتی نہیں ہے، کلاس ہوتی ہے، پوری کلاس ہوتی ہے، جیسے کلاس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے میں آپ کو ویسے ہی پڑھاتا ہوں، ترتیب سے ایک ایک لفظ سکھاتا ہوں۔ تو اس علاقے کے لوگ پھر بھی جاہل رہ جائیں اور بے علم رہ جائیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدبختی پھر کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں پہلے موقع مل سکا تو کوئی بات نہیں، اب سیکھ لیں، اور باہر جا کے کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا سوائے گپوں کے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی،
بیٹھیں, آپ قرآن سیکھیں, پڑھیں. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے. میں کیا آپ کو سکھا سکتا ہوں, یا میں کیا کچھ بھی نہیں, میں بھی باقی کی طرح کرتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے جو میں کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو موقع ہے نا, انسان کو اللہ زندگی میں موقع دیتا ہے. اور باقی یہ رہا کہ اس کے بارے سوال نہیں ہوگا, یہ آپ ذہن سے نکال دیں. پوچھا جائے گا آپ سے, تو پوچھا جائے گا. اس علاقے سے کم از کم ضرور ان سے پوچھا جائے گا. ہاں جی, ہم نے بھیجا تھا ایک شخص, اس کی ہم نے ڈیوٹی لگائی, تمہیں نہیں موقع ملا تھا, تو اب موقع تھا, کیوں نہیں سیکھا, اور جواب دو اس کا. یہ کوئی تھوڑی بات ہے. قرآن نے کہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت والے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آؤ بھائی, تم نے کیا کیا, تم نے ان کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سکھایا جی, میں تو ڈیوٹی دیتا رہا. اب تم بتاؤ تم نے کیوں نہیں سیکھا, اور جو سیکھا تھا اس پہ عمل کتنا کیا, کتنا نہیں کیا. پھر جو سنا تھا اس کو آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. یہ مجلس رسول میں ہر روز بات ہوتی تھی. آپ آقا کریم جب واز فرماتے, آپ آخر میں ہمیشہ یہ لفظ فرماتے تھے, فرمایا جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک میری یہ بات پہنچا دیں. یہ فرض ہوتا تھا سب پہ, اور انہوں نے ایسے ہی پہنچایا. پھر آگے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کا جذبہ دے. اللہ ہمیں یہ قرآن جو حقیقی کتاب ہے فلاح و کامیابی کی, اور یہی ایک کتاب ہے, یہی ایک کتاب ہے. اللہ اس کو ہمیں اپنی اولادوں کو بھی سکھانے کی توفیق دے. آپ کہا ضرور کریں, نہ مانے اولاد بچے, یہ کہتے ہیں نا بچے مانتے نہیں, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہاں بس اب یہ آپ بہتر ہی جانتے ہیں. آپ اپنا پیغام تو روزانہ دیں. آپ یہ جو بات بتاتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, یا کہ روزانہ بتا تو سکتے ہیں نا. جب آپ اتنا ہی عاجز ہو گیا کہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا, تو پھر اللہ ہی خیر کرے, پھر اللہ سے ہی عرض کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں یہ دین مصطفی کا یہ جو پہلو ہے قرآن والا, ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے وہ منظر ہم دیکھیں کہ جب ہم امت کے سامنے ہمارے ہاتھوں میں قرآن اور سنت رسول آ جائے, اور انشاءاللہ پھر ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اللہ وہ گھڑی ہمارے لیے لے آئے ہماری زندگیوں میں, اور اللہ ہمیں کامرانی سے دوچار فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.